اگر راولپنڈی سے پشاور براستہ جی ٹی روڈ جایا جائے تو پنجاب کا آخری علاقہ 95 کلومیٹر بعد اٹک خرد کا آتا ہے۔ ٹول پلازہ کراس کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے جاتے ہوئے اچانک آپ کے سامنے جی ٹی روڈ کے بائیں کنارے پر ایک خوبصورت پرشکو عمارت آتی ہے جو کہ آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ آپ اگر چاہیں بھی تو بھی اپنی نظریں اس شاندار تاریخی مغلیہ عمارت سے ہٹا نہیں سکتے۔ اس عمارت کو مقبرہ اٹک کہا جاتا ہے اور اس کا بورڈ بھی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لگایا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے حوالے سے زیادہ تفصیل موجود نہیں ہے۔ مقامی لوگ اس سے کنجری کا مقبرہ کہتے ہیں۔ اب اس کے ایسا کہنے کی کیا وجہ ہے، اسی کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اس بات کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کہ آخر یہاں پر کون دفن ہے۔ اس مقصد کے لیے تذکرہ جہانگیری، اکبر نامہ، شاہجہاں نامہ، تاریخ سلیم اور دیگر معلوماتی ذریعوں سے کوشش کی گئی ہے کہ پتہ چلایا جا سکے کہ یہاں کون دفن ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں سردار حامد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈو یو نو۔ اٹک خرد پر تاریخی عمارات کی تعمیر کا سال اکبر اعظم کی یہاں پر آمد سے شروع ہوتا ہے، جس ٹائم وہ اپنے سوتیلے بھائی جو کہ کابل کا گورنر بھی تھا مرزا محمد حکیم کی بغاوت کو چلنے کے لیے نکلا اور اس نے 1581 میں حکم دیا کہ اٹک خرد کے مقام پر ایک قلعہ تعمیر کیا جائے جو کہ آج اٹک قلعہ کہلاتا ہے۔ اس کا تعمیری سال 1581 اور 1583 تک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قلعہ بھی اکبر اعظم کے حکم پر ہنڈ کے مقام پر تعمیر کیا گیا جو ضلع سوابی میں ہے، جس کا تعمیراتی سال 1586 ہے۔ اٹک قلعے کے ساتھ ہی ایک گاؤں بھی اکبر اعظم نے آباد کرایا تھا اور وہاں پر بنارس سے لائے جانے والے ملاحوں کو آباد کیا تھا اور ان کو 6000 کنال رقبہ بھی عطا کیا تھا اور وہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر کرائی جسے باہرلی مسجد کہا جاتا ہے، جس کے نقش و نگار انتہائی خوبصورت ہیں۔ اور اس عمارت کو اگر دیکھا جائے تو اکبر اعظم کا جو مقبرہ بعد میں تعمیر ہوا تو اس سے کافی حد تک مماثلت بھی رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک کشتیوں کا گھاٹ بھی بنایا گیا جو بعد میں اشنان گھاٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتا رہا۔ اس علاقے کے اندر جی ٹی روڈ کے دائیں اور بائیں جانب اٹک خرد کے مندر بھی ہندوؤں کے اس دور کے بنے ہوئے موجود ہیں۔ یہ ساری کی ساری تعمیرات ان کے خاص مصاحب خواجہ شمس الدین خفافی نے اپنی نگرانی میں کرائیں اور وہ بہت عرصہ تک اٹک کے مقام پر یہاں پر رہائش پذیر رہے۔ اٹک کا ایک گاؤں شمس آباد بھی انہی کے نام پر آباد ہوا۔ انہوں نے اپنے یہاں پر دفن ہونے کے خیال سے اپنے لیے مقبرہ بھی تعمیر کرایا جو کہ حسن ابدال کے مقام پر ہے، جس میں بعد میں اکبر اعظم کے حکم پر، جس کا ذکر تذکرہ جہانگیری کے اندر بھی جہانگیر بادشاہ نے کیا کہ اکبر اعظم نے حکم دیا کہ حکیم ابو الفتح گیلانی اور ان کے بھائی حکیم حمام کو یہاں پر دفن کیا جائے اور بدقسمتی سے خواجہ شمس الدین خفافی یہاں پہ دفن نہ ہو سکے۔ یہاں پر ایک اور خیال بھی ذہن میں آتا ہے کہ خواجہ شمس الدین خفافی جو یہاں دفن ہونا چاہتے اپنے لیے ایک مقبرہ بھی تعمیر کرایا تو ان کے لیے کون سی بات مانع تھی کہ وہ اپنے لیے ایک نیا مقبرہ نہیں تعمیر کرا سکتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اٹک مقبرہ کے اندر وہ خود ہی ادھر دفن ان کو کیا گیا ہو اور انہوں نے خود اس کی تعمیر کرائی ہو؟ تو یہ بہرحال ایک امکان ہے جس کا کوئی خاص ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو گاؤں والے ہیں جو اس کو کنجری کا مقبرہ کہتے ہیں ان سب کے اندر وہ مختلف کہانیاں بیان کرتے ہیں، لیکن ایک بات پر ان کا اتفاق ہے جو کہتے ہیں نسل در نسل آ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی عورت دفن ہے۔ بہرحال یہاں جو بھی دفن ہیں ان کی جانب جانے سے پہلے ہم اس عمارت کے طرز تعمیر کا ذکر کرنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ مقبرہ اٹک مربع شکل کے پلیٹ فارم پر بنا ہوا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ چاروں اطراف سے یہ بالکل ایک جیسا ہے۔
اب اس کے سامنے والی سائٹ کون سی ہے؟ تو اس کا اندازہ جانب مشرق موجود دروازے سے ہوتا ہے، جس کے بائیں جانب سیڑھیاں مقبرہ کے اوپر جاتی دکھائی دیتی ہیں۔ ان سیڑھیوں سے ایک وقت میں ایک ہی شخص کے گزرنے کی گنجائش ہے۔ مقبرہ کی ہائٹ کو آپ نزدیک سے کیپچر نہیں کر سکتے، آپ کو 10 قدم پیچھے جانا پڑتا ہے۔ باہر سے مقبرے کو دیکھیں تو مقبرہ 3 منزلہ دکھائی دیتا ہے، جبکہ اندر سے 1 منزلہ ہے۔ اندر کھڑے ہوں تو آپ چھت پر موجود محراب گنبد دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ اتنی خوبصورت عمارت ہے کہ باہر سے تو 3 منزلہ لیکن اندر سے 1 منزلہ ہے، لیکن اس کی جو تیسری منزل ہے جو چاروں اطراف سے باہر کی جانب سے نظر آتی ہے، بلا مقصد نہیں بنائی گئی۔ یہ چھوٹی سی برآمدہ نما جگہ ہے اور جہاں تک سیڑھیاں جو سامنے کے دروازے سے شروع ہوتی ہیں جاتی دکھائی دیتی ہیں۔ ان سیڑھیوں کو دوسری منزل پہ موجود جو کھڑکی ہے اس میں سے بھی آپ تیسری منزل کی اور جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمارت دیگر مغل عمارتوں سے بہت مختلف اور منفرد ہے اور ایک اپنا خاص مقام رکھتی ہے۔ تیسری عمارت اس مقبرہ کو خاص الخاص بناتی ہے، جس کا خصوصی طور پر اضافہ کیا گیا۔ اس دور کی باقی عمارتوں میں یہ تیسری منزل نظر نہیں آتی۔ اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مقبرہ کسی ایسے شخص کا تھا جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ سیڑھیاں اس عمارت کے گارڈز کے اوپر جانے کے لیے بنائی گئی تھیں اور جو کہ چاروں اطراف سے دوسرے منزل کی کھڑکیوں سے، جیسے میں نے پہلے بتایا، اوپر جاتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں۔ جب یہ تیسری منزل پر پہنچتی ہیں تو آپ ایک برآمدے سے دوسرے برآمدے پر، دوسرے سے تیسرے اور تیسرے تک، چوتھے تک آرام سے آ جا سکتے ہیں، اور ان برآمدوں میں چھوٹے چھوٹے سے کھڑکی نما دروازے بنے ہوئے ہیں۔ جب یہ بنائی گئی تو یہاں پر چاروں اطراف میں پہرے دار ان برآمدوں میں یا دالان میں یہاں پر کھڑے ہو کر پہرا دیتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مقبرہ میں ایسا کون دفن ہے کہ جس کو اتنا اعزاز بخشا گیا کہ گارڈز کھڑے کرنے پڑے، یا پھر ایسا کسی ڈر کی وجہ سے ہوا کہ یہ شخصیت اس مقبرہ کے بنانے والے کے لیے تو اہم تھی، لیکن اس کے حوالے سے کچھ خدشات بھی موجود تھے۔ وقت کی دھول میں اٹا مقبرہ اٹک کسی دور میں پھول پتیوں سے مزین تھا، اور یہ پھول پتیاں ویسی ہی ہیں جیسا کہ باہرلی مسجد جو اکبر دور میں ملائی ٹولہ گاؤں کے اندر بنائی گئی وہاں پر بنی ہوئی ہیں۔ ان پھول پتیوں کے نشان آج بھی مقبرہ اٹک کے دروازوں کے اوپر، مین دروازے کے اوپر، محرابوں پر، اس کے سائڈ پر جو کھڑکیوں والے ڈیزائن بنے ہوئے ان کے اوپر اور اس کے اندر کی دیواروں پر جا بجا نظر آتے ہیں۔ وقت نے ان کو بہت حد تک منتمل کر دیا ہے، لیکن آج بھی آنے والوں کو اپنی عظمت رفتہ کی کہانی سنا رہے ہیں اور اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ بنانے والے نے اس مقبرہ کو کمال محبت سے بنوایا۔ مقبرہ کے اندر چاروں اطراف میں ہر دیوار پر دروازے کے دائیں اور بائیں جانب طاق بنے ہوئے ہیں۔ اندر شاید رینوویشن کے لیے سامان لایا گیا تھا محکمہ آثار قدیمہ کی وجہ کی جانب سے، لیکن بعد میں ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس کو ادھورا چھوڑ دیا، تو وہ تعمیراتی مٹیریل جو ہے وہ ابھی تک اندر موجود ہوا ہے۔ مقبرہ کے درمیان میں آپ فرش پر نظر دوڑائیں تو آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ مقبرہ میں قبر کا تعویذ موجود نہیں ہے۔ اس کو کس دور میں اکھاڑا گیا، اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا محض قیافہ شناسی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہاں پر بہت سے غیر مسلم حملہ آور آئے، جن میں مراٹھے بھی موجود تھے، انگریز بھی موجود تھے اور سکھ بھی موجود تھے۔ جہاں تک بات رہے گی انگریز اور مراٹھے کی، ان کی طرف سے ایسا کوئی واقعہ سامنے نظر تو نہیں آتا، لیکن
سکھ دور میں رنجیت سنگھ کے دور میں ملکہ نور جہاں کے جو مقبرے تھے، جو تعویذ تھے، ان کو اکھاڑا گیا، ان کے تابوت کو نکالا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی وہاں خزانے کی تلاش تھی۔ تو یہاں پر بھی اٹک قلعہ جو تھا وہ کافی عرصہ تک سکھوں کے زیر تسلط رہا، تو یہ امکان موجود ہے کہ شاید یہ ایسا اس دور میں ہوا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کسی اور نے کیا ہو۔ تو حکیموں کا مقبرہ جو حسن ابدال میں ہے، وہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ قبر کے تعویذ موجود نہیں ہیں۔ ایک اور بات جو ہمارے سامنے اہم ہے وہ یہ کہ واقعی مقبرہ اٹک جو ہے وہ اکبر اعظم کے دور میں تعمیر ہوا، تو اس کو دیکھنے جانے کے لیے مغل دور کے اندر یعنی اکبر اعظم کے دور کے اندر جو عمارتیں تعمیر ہوئی ان کو دیکھا جائے تو حسن ابدال کے مقام پر موجود حکیموں کا مقبرہ، گجرات کے مقام پر 1575 میں بننے والا بلند دروازہ، اکبر اعظم کا جو اپنا مقبرہ ہے وہ، یہاں پر جو ملائی ٹولہ میں موجود باہرلی مسجد ہے، اور مقبرہ اٹک، ان سب کی طرز تعمیر میں جو ایک خاص بات جو ان کے اندر مماثلت رکھتی ہے وہ ان کے درمیانی جو بلند دروازہ ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ مقبرہ اٹک کو اگر کمپیئر کیا جائے ان کے ساتھ مقبرہ حکیموں کے ساتھ بھی، تو اگر تیسری منزل کو ہٹا دیا جائے تو یہ سارے کے سارے ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ باقی جو زیادہ عمارتیں جو مغل دور میں بنی وہ آکسیگنل انداز میں زیادہ بنی، جبکہ یہ جو تھا مقبرہ وہ مربع شکل میں موجود ہے۔ لیکن بہرحال ان کا جو ڈیزائن ہے کسی بھی دیکھنے والے کو یہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ کہ طرز تعمیر اس دور کے اندر جو موجود تھا وہ ساروں کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس مقبرہ کا جو بنیادی خیال تھا جس وجہ سے یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی گئی اور معلومات اکٹھے کرنے کی کوشش، وہ یہ تھا کہ یہاں پر کون دفن ہے۔ اب مقامی لوگوں کے نزدیک وہ جو کہانیاں بیان کرتے ہیں ایک دوسرے سے کافی حد تک مختلف ہیں، لیکن ایک بات پر ہیں، اسے کنجری کا مقبرہ کہتے ہیں۔ اب ساتھ ہی وہ اس بات پر سب کے سب متفق ہیں کہ یہاں پر مغل دور کی کوئی عورت دفن ہے۔ اس بات پر بھی ان کا اتفاق ہے کہ یہ عمارت جو ہے اکبر اعظم کے دور میں ہی تعمیر ہوئی۔ اس کے علاوہ اب دیکھتے ہیں جو میں نے ذکر کیا تھا 1581 سے 83 میں تعمیر ہونے والا مقبرہ حکیمہ، جس میں 1597 میں اکبر اعظم کے حکم پر 2 اس کے ذاتی مالک دفن ہوئے، اور یہ بات تذکرہ جہانگیری کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اکبر اعظم کی ایک خاتون جو تھی جس کے حوالے سے جہانگیر نے کہا کہ اپنے تذکرہ جہانگیری کے اندر 10 جمادی الاول 979 ہجری کی رات اکبر اعظم کی لونڈیوں میں سے ایک کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شہزادہ دانیال رکھا گیا۔ اب یہ شہزادہ دانیال کی جو والدہ تھی، اس کی وفات کا سال اکبر اعظم کا اقدام سے 1596 سامنے آیا، اور یہ اکبر نامہ میں موجود ہے۔ اب دانیال، شہزادہ دانیال کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو تاریخ سلیم میں شہزادہ دانیال کی والدہ کو بی بی مریم کے نام سے پکارا گیا۔ اس کے ساتھ ہی مقبرہ کی تعمیر کے اندر ایک خاص بات جو ہے وہ جو اس وقت کے تعمیراتی ماہرین ان کی عجلت کو ظاہر کرتی ہے، وہ اس کی عمارت کے اوپر موجود گنبد ہے، جو کہ باقی مغل عمارتوں سے انتہائی مختلف ہے۔ حالانکہ یہ دورہ گنبد ہے، لیکن پھر بھی وہ صاف بتاتا ہے کہ اس میں اس کی تعمیر کے اندر جن کاریگروں کا ہاتھ تھا وہ اتنے زیادہ ایکسپرٹ نہیں تھے، اور اس کو عجلت میں تیار کیا۔ اور اس عجلت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور اس عجلت کی ایک وجہ جو سامنے آتی ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ
شہزادہ دانیال کی والدہ کی اچانک وفات جو کہ سال 1596 میں ہوئی۔ اب یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ اکبر اعظم 1581 سے لے کر درمیان میں تھوڑا سا 1581 کے 83 کے بعد جو تھوڑا سا اسے چھوڑ کر 1598 تک پنجاب میں ہی رہا اور اپنی حکومت کے جو تمام کام تھے وہ لاہور سے سر انجام دیتا رہا۔ اس دوران وہ کشمیر پر بھی گیا، یہاں اس علاقے کے اندر بھی آیا، مالا کنڈ بھی کے پاس بھی گزرا، قندھار بھی 1595 میں اسی عرصے میں اس کا اختیار جو ہے وہ ان کے پاس آیا۔ تو یہ بات کافی حد تک اپیل کرتی ہے کہ جو 1596 میں ان کی جو خاص کنیز تھیں جن کے بطن سے شہزادہ دانیال پیدا بھی ہوا، اب ان کو شادی کا حوالہ میں اس وجہ سے نہیں دے رہا کیونکہ تذکرہ جہانگیری کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ ان کی ایک لونڈیوں میں سے ایک کہ ہاں یہ پیدائش ہوئی، اور اکبر اعظم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی 300 کے قریب لونڈیاں تھیں، اور ان کی جو شادیوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے 6 شادیاں جو چیف کنسورٹ کے طور پر ہیں وہ سامنے آتی ہیں، ان میں سے 3 تو مین تھیں اور بعد میں ان کا عرصہ جو ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کی متع میرجز جو تھیں وہ بھی موجود تھیں۔ اب 1598 تک اکبر بادشاہ کا پنجاب کے اندر موجود رہنا، 1597 میں اپنے حکیموں کا دفنانے کا حکم دینا، اس کے علاوہ 1596 میں ان کی وفات جو ہے، اس حوالے سے میں اس حد تک سمجھتا ہوں، میری اپنی رائے ہے جو کسی پہ قابل پابندی نہیں ہے، کہ یہاں پر اور اس مقبرے کی ساخت جو ہے، اس کی خوبصورتی جو ہے، اس پر موجود چوکیدار جو ہیں وہ اس بات کا گواہی دیتے ہیں کہ یہ بی بی مریم کا ہے۔ اور اس میں ایک اور خاص بات جو ایڈ کرنا رہ گئی ہے کہ اس مقبرے کے ساتھ ہی احاطے کے اندر 2 قبریں بھی موجود ہیں جو کہ باقاعدہ پختہ بنائی گئی ہیں اور اسی مغل دور کے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ مقبرے کے اندر انتہائی خاص شخص دفن ہو، اب اس کے جو آگے ذاتی خادمائیں تھیں ان میں سے کوئی وہاں پر دفن ہوا، لیکن بہرحال جو ہے وہ جو بھی باہر دونوں دفن ہوئے وہ اس اندر والی شخصیت جو مقبرے کے اندر دفن ہوئی اس سے انتہائی خاص تعلق رکھتے تھے، اور جو اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اندر جو شخصیت دفن ہوئی وہ انتہائی اہمیت کی حامل تھی، اور اس کا اس وقت مغل دربار میں یا مغل خاندان میں انتہائی اعلیٰ مقام تھا، اور یہ چیزیں اس کے مقبرے کے اوپر جو خوبصورتی کے لیے بیل بوٹیاں بنائی گئی، خصوصی توجہ مرکوز کی گئی، یہ ساری کے ساری مل کر یہ اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہاں پر بی بی مریم شہزادہ دانیال کی والدہ وہ یہاں پر دفن تھیں۔ اب بات آخر میں آ جاتی ہے سکنجری کا مقبرہ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ تذکرہ جہانگیری میں بھی ذکر کیا ہے شہنشاہ جہانگیر نے کہ یہ لونڈی کی اولاد میں سے تھا، تو اس علاقے کے لوگوں نے اس کو برا جانا ہوگا، اور یہی بات نسل در نسل چلتے ہوئے یہاں تک پہنچی تو اس کو ایسا کہا گیا۔ اب اگر کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو اس کاوش کے اندر تو اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں۔ اب اپنے ہوسٹ سردار حامد علی خان کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔